محترم جناب آصف صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا کہ برائے کرم فقہا کے 4 امام سے متعلق کچھ بتائیے۔ مختصر تعارف یہ ہے، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام احمد ابن حنبل۔ یہ چاروں حضرات نے اپنے اپنے فقہ الگ ترتیب دیے، اور ان کے تعارف کے طور پر میں یہ کہہ دوں کہ بلا شبہ امت کے یہ 4 ستون ہیں، 4 امام ہیں۔ ہر شخص نے جو اپنا فقہ یعنی اپنا مذہب یعنی اپنا طریقہ جو ترتیب دیا، تمام حضرات جو ہیں یہ چاروں حضرات، ان کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ ہر شخص نے حق تک جانے کی کوشش کی، حق تک پہنچنے کی کوشش کی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہمارا دین بتدریج آیا، اور بتدریج دین آنے میں یہ ہوا کہ کبھی حضور نے کوئی عمل کیا اور بعد میں ترک کر دیا، لیکن ان حضرات تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمل پہنچا، انہوں نے بڑی دیانتداری، حقیقت پسندی سے ان پر غور اور کرنے کے بعد میں اپنے اپنے ماننے والوں کو نظام دیا۔ یہ چاروں نظام حق ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں پیروی صرف ایک امام ہی کی کرنی ہوگی۔ اور بلا شبہ یہ بات بغیر کسی تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ ان ائمہ میں سب سے بڑی قداور شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے اس وقت دنیا میں غالب اکثریت، مثال کے طور پر پورا ہندوستان سوائے اس کے ایک آدھ صوبے کے تمام حضرات جو ہیں وہ حنفی، پورا افغانستان کو دیکھیے حنفی، پورا ترکستان جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی حنفی، پورا پاکستان جو ہے وہ حنفی الا ماشاء اللہ۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت کا پتہ لگتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ چاروں امام حق پر ہیں۔ اگر کہیں چاروں ائمہ میں سے کوئی امام موجود ہو اور کوئی حنفی ہم جیسا آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور وہ امامت کے شرائط پر کوئی دوسرے یعنی امام کا پیروکار ہو اور وہ اگر نماز پڑھا رہا ہو تو حنفی جو ہے وہ شافعی، حنبلی اور مالکی کے پیچھے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔